اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم انا اعوذ بک من قول لا یسمع وعمل لا یرفع وقلب لا یخشع وعلم لا ینفع۔ اے اللہ، اے میرے رب، ہمیں آسانی عطا فرما اور مشکلات سے بچا اور ہمارا کام خیر و خوبی سے مکمل کروا، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اے میرے رب، ہمیں نہ سنی جانے والی بات، نہ بلند ہونے والے عمل اور خشوع سے خالی دل اور غیر نافع علم سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے اور آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، آمین۔ عزیز ساتھیوں، الحمدللہ ہمارے 5 پارے کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ 6واں پارہ شروع کریں گے۔ 5ویں پارے میں تھرو آؤٹ شروع سے ہی سورہ نساء تھی، اور سورہ نساء میں الحمدللہ ہم نے خاندان سے لے کر ریاست تک کے بہت سے احکامات کے متعلق ہم نے جانا۔ حسن معاشرت کے بے شمار احکامات تھے، قانون وراثت کے احکامات تھے، اور چونکہ جنگ احد کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی تو اس وقت بے شمار مسائل ابھرے جو بیواؤں کے متعلق، یتیموں کے متعلق تھے، تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام احکامات کو واضح کر کے ہمارے سامنے رکھا۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں ہم نے غلاموں کے متعلق بھی احکامات پڑھے، اور مہر، نکاح اور وراثت، اور درمیان میں پھر ہم نے منافقین کی بھی قسمیں دوبارہ سے اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں، کیونکہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے منافقین کے متعلق بہت زیادہ جانا۔ اور پھر اس سورہ میں ہمیں صلاۃ الخوف کے متعلق بھی بتایا گیا کہ خوف کے وقت یعنی جنگ کے حالات میں نماز کس طرح سے پڑھی جائے، اور کس طرح سے آدھی فوج نماز پڑھے گی اور آدھی فوج نگرانی کرے گی اور اپنی ڈیوٹیاں بدلیں گے۔ لیکن ایک چیز جو اہم کہ نماز اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کی جائے گی، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہم نے اس سورہ میں پڑھی۔ اور اس سورہ کے آخر میں پھر ہم نے شکر کی تعریف اور اس کے درجات کے متعلق پڑھا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ 6 پارے سے اپنے تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یحب اللہ الجہر بالسوء۔ اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص دوسرے کے متعلق اعلانیہ بری بات کہے، الا یہ کہ اس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر تم کوئی بھلائی علانیہ کرو یا خفیہ کرو یا کسی کا قصور معاف کر دو تو اللہ خود بھی بڑا معاف کرنے والا ہے اور ہر بات پر قادر ہے۔ اس بارے میں بھی سورہ نساء ہی ہے، اور مکہ میں مسلمانوں پر چونکہ مظالم کی نوعیت اور تھی اور مدینہ میں اور تھی۔ مدینہ میں یہودی اور منافقین مسلسل مسلمانوں کو دکھ پہنچاتے رہتے تھے، کبھی مذاق سے، کبھی سازشوں اور مکر و فریب کی چالوں سے، کبھی بحث و مباحثہ سے، اور کبھی بے جا قسم کے اعتراضات اور بیہودہ قسم کی گفتگو سے۔ اور ایسے حالات میں مسلمانوں کے جذبات کا بھڑک اٹھنا ایک معمولی بات تھی۔ ایسے ہی حالات میں ان آیات میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے تاکہ کوئی بھی بات کا بتنگڑ نہ بن سکے اور کوئی بڑا فتنہ نہ پیدا ہو جائے، لہٰذا انہیں ہدایت کی گئی ان آیتوں میں کہ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول رکھیں
اور خاص طور پر ایک بہت ہی خاص چیز کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اشارہ کیا کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے متعلق کسی بھی قسم کی کوئی بات اعلانیہ نہ بولے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی انسان کسی دوسرے کی برائی بیان کرے اور وہ بھی اعلانیہ طور پہ۔ لیکن ایک آپشن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس چیز پہ اجازت دی کہ اگر اس پہ کسی قسم کا کوئی ظلم کیا گیا ہے تو پھر وہ اس چیز کو اعلانیہ بتا سکتا ہے، یعنی مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اللہ کے حضور ظالم کے لیے بد دعا کرے یا حاکم کے سامنے ظالم کا ظلم بیان کر کے اس سے مدد چاہے، یا پھر یہ کہ وہ اس ظلم کو دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرے تاکہ وہ اس ظالم کا ہاتھ روکیں یا کم از کم خود ظالم کے اس قسم کے ظلم سے لوگ بچ سکیں۔ مثلاً اگر کسی نے کسی کو کوئی گالی دی ہے تو وہ بھی ویسی ہی گالی دے دے مگر زیادتی نہ کرے۔ اس چیز سے بھی خاص طور پہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اتنا ہی بدلہ لیا جائے جتنا ظلم کیا گیا ہے، اور ظالم کوئی بھی ہو سکتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا منافق ہو، یہودی ہو یا کافر ہو۔ مظلوم کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی دوسرے کی بری بات لوگوں سے بیان کرتا پھرے، اور اسی کا نام غیبت ہے جو کہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ پھر مزید ان آیات میں عفو درگزر کے متعلق بتایا گیا کہ اے مسلمانوں، اگر تم کسی زیادتی کا جواب بھلائی سے دے دو یا ظالم کو بد دعا کی بجائے دعا دو یا اعلانیہ یا خفیہ اس کی بھلائی کی کوئی تدبیر سوچو، اور یا پھر اگر اس کا قصور سرے سے معاف ہی کر دو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی قدرت رکھنے کے باوجود ظالموں حتیٰ کہ مشرکوں اور کافروں کو بھی رزق بھی دیا جاتا ہے اور انہیں مہلت بھی دیتا ہے، ان کو معافی بھی عطا کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ان آیات سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح کسی کی برائی بیان کرنا یعنی غیبت گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا یا پردہ پوشی بہت بڑی نیکی ہے۔ پردہ پوشی اور معافی کے متعلق ہم حدیث دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے کوئی شخص اپنے پروردگار سے اتنا قریب ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا بازو رکھ دے گا، پھر فرمائے گا تم نے فلاں فلاں کام کیے تھے، وہ کہے گا ہاں، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے فلاں اور فلاں کام بھی کیا تھا، وہ کہے گا ہاں، گویا وہ ہر جرم کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں ان پر پردہ ڈال دیا تھا اور آج تجھے معاف کرتا ہوں۔ ان احادیث سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی شخص کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی سابقہ زندگی کے عیبوں کو جن پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا تھا لوگوں کے سامنے ظاہر کرے یا اپنی کوئی چھپی ہوئی حرکت لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اس بات سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا چاہیے۔ آیت 150 ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں رسول پر تو ایمان لاتے ہیں اور فلاں کا انکار کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک تیسری راہ اختیار کریں، ایسے ہی لوگ پکے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، ایسے ہی لوگوں کو اللہ ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اب یہاں پر ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں میں تفریق کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اور یہ لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ یا خالق کائنات کے وجود کو تو مانتے ہیں لیکن رسولوں کو نہیں مانتے،
اور یہ بعض فلاسفر اور سائنسدانوں کا طبقہ بھی ہے، کیونکہ ان کے نظریہ کے مطابق خالق کے بغیر کائنات کا وجود میں آنا اور اس میں ایسا مربوط اور منظم نظام پایا جانا عقلاً محال ہے۔ پھر ایک اور گروہ اس میں ایسا بتایا گیا جو اللہ پر اور اس کے بعض رسولوں پر تو ایمان لاتا ہے اور بعض پر نہیں لے کے آتے، جیسے یہودی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اور بعض دوسرے انبیاء پر ایمان نہیں لائے تھے، اور نہ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لوگ ایمان لائے تھے۔ عیسائی باقی پیغمبروں پر تو ایمان لاتے ہیں، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ لوگ بھی ایمان نہیں لاتے، حالانکہ ان کی کتابوں میں ہر آنے والے نبی کی بشارت موجود ہوتی تھی۔ اور پھر بتایا گیا آیت میں کہ ان کے کفر کا یہ حالت ہے کہ وہ ایک درمیان کی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، کفر اور ایمان کے درمیان میں، اور وہ تیسری راہ اختیار کرنے والوں سے مراد یہی تیسرا گروہ جو کہ عیسائی اور یہودی ہیں، یعنی اہل کتاب ہیں۔ ان کا ایمان تو اس طرح کا تھا کہ اللہ اور اپنے دور کے نبی اور ان پر ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے تھے، اور کفر یہ تھا ان کا کہ ان کے نبی نے جو اپنے بعد آنے والے نبی کی اطاعت کا عہد لیا تھا یا ان کتابوں میں جو بشارت موجود تھی، یہ لوگ اس کا انکار کر دیتے تھے۔ یعنی یہ انہوں نے ایک درمیانی راہ نکالی تھی کہ اپنی کتابوں پر تو ایمان لاتے تھے، لیکن اپنے نبی کی کہی ہوئی باتوں پر جو انہوں نے اللہ سے عہد لیا تھا اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اس چیز کا وہ لوگ انکار کر دیتے تھے۔ اس لحاظ سے نہ وہ اللہ پر صحیح طور پر ایمان لاتے تھے، نہ ہی اپنے نبی پر اور نہ اپنی کتاب پر۔ یعنی یہ تیسرا گروہ بھی ایسا ہی پکا کافر تھا، جس کا ہمیں آیت میں بھی بتایا گیا کہ ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی یہ تیسری راہ اختیار کرنے والے بھی پکے کافر ہیں۔ اور آیات کے آخر میں پھر ان لوگوں کی فضیلت بتائی گئی جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ان میں کسی بھی قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتے، کوئی فرق نہیں رکھتے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت 154 یسألک اہل الکتاب ان تنزل، اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ آسمان سے ان پر کوئی نوشتہ اتار لائیں۔ ان لوگوں نے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بات کا مطالبہ کیا تھا، کہنے لگے ہمیں اللہ کو ہمارے سامنے ظاہر دکھا دو۔ ان کی اسی سرکشی کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ لیا۔ پھر اہل کتاب تم نے واضح دلائل آ جانے کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، پھر ہم نے ان کا یہ قصور بھی معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سری غلبہ عطا کیا، اور ہم نے ان یہودیوں سے اقرار لینے کے لیے ان کے سروں پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، نیز یہ بھی حکم دیا کہ ہفتے کے بارے میں زیادتی نہ کرنا، اور ان باتوں پر ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا تھا۔ پھر چونکہ ان لوگوں نے اپنا عہد توڑ دیا اور اللہ کی آیات کا انکار کر دیا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا اور یوں کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا رکھی تھی، لہٰذا ما سوائے چند آدمیوں کے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں پر ان آیات میں اہل کتاب کے ان مطالبوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیے تھے کہ ہم آپ پر ایمان تب لائیں گے جب آپ ہمارے مطالبے پورے کریں گے۔ یہودیوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ آسمان سے کوئی لکھی ہوئی کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی تختیاں نازل ہوئی تھیں۔ ان کے اس مطالبہ کے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر کئی طرح سے جواب دیے ہیں اور کہا کہ کیا یہ لوگ اپنی تورات پر تو ایمان لائے نہیں مکمل طور پہ، تو کیا یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی کتاب پر ایمان لے آئیں گے؟
مزید انہوں نے ایک اور ان آیات میں جو ہمیں ان کا مطالبہ نظر آتا ہے، بہت بڑا مطالبہ انہوں نے پیش کیا کہ ہم جب تک اللہ کو نہ دیکھ لیں گے تو تب تک ہم نہ موسیٰ پر اور نہ ہی موسیٰ پر اتری ہوئی تختیاں یعنی تورات پر ایمان لائیں گے۔ اگرچہ ان کا یہ مطالبہ انتہائی سرکشی پر مبنی تھا، تاہم پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں کوہ طور کے دامن میں لے گئے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی جس تجلی کو خود سیدنا موسیٰ بھی نہ سہار سکے تھے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے، یہ لوگ بھلا کیسے اس کو برداشت کر سکتے تھے؟ چنانچہ جب بجلی کی صورت میں تجلی ان پر پڑی تو سب کے سب مر گئے۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ زندہ ہوئے، اور یہ واقعہ تفصیل سے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اور لہٰذا اب پھر اگر ان کی یہ خواہش کے مطابق لکھی ہوئی کتاب اتاری جاتی، یعنی قرآن ان پہ اب دوبارہ سے ان کے سامنے نازل کیا جاتا، تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان آیات میں کہ یہ لوگ وہی کچھ کرتے جو پہلے یہ لوگ کر چکے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ مزید ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزید معجزات کا دوبارہ سے ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی وہی عصائے موسیٰ اور ید بیضا، اور علیہ فرعون پر جو مختلف عذاب نازل ہوئے تھے، جوؤں کے، مینڈکوں کے، اور خون کا عذاب ان پہ آیا تھا، اور پھر جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دور کر دیے جاتے تھے پھر یہ عذاب، لیکن یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لے کے آتے تھے، اور جادوگروں کے مقابلہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نمایاں کامیابیاں دیکھ کر بھی، اور جادوگروں کا ایمان لانا بھی، دریا کا پھٹنا، اور فرعون اور آل فرعون کا غرق ہونا، اور بنی اسرائیل کا فرعونیوں سے نجات پانا، غرض یہ سارے دلائل، یہ سارے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی وہ لوگ مکمل طور پر ایمان نہیں لے کے آئے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتار بھی جائے تو کیا یہ لوگ اس طرح سے دوبارہ ایمان لے آئیں گے؟ اور پھر آیات کے آخر میں ان کو اپنے ان عہدوں کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے جو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیے اور پھر ان کو توڑا۔ ایک تو وہی عہد جو ان کو ہفتے کے دن کے بارے میں کیا گیا تھا کہ اس دن وہ مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، اور انہوں نے اس کے باوجود وہ عہد توڑ دیا۔ اس کے علاوہ ان سے عہد یہ لیا گیا تھا کہ وہ شہر کے دروازے سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے گزریں گے، لیکن انہوں نے وہاں سے بھی اکڑتے ہوئے اور اپنے مادہ پرست ذہن کے ساتھ وہ لوگ وہاں سے گندم پکارتے ہوئے گزرے۔ یہ عہد بھی انہوں نے اپنا توڑا، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے اپنے کئی عہد توڑے، اور سب سے بڑا جو انہوں نے یہ ظلم کیا کہ انبیاء کی اطاعت کی بجائے انہیں ناحق قتل کرتے رہے، جیسا کہ ہم نے آیت میں بھی پڑھا کہ پھر چونکہ ان لوگوں نے اپنا عہد توڑ دیا اور اللہ کی آیات کا انکار کر دیا اور انبیاء کو ناحق قتل کر دیا، تو کیا پھر تورات پر ایمان لانے کے یہی ان کے انداز تھے کہ اب یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نئے مطالبے لے کے آ گئے ہوں؟ اگلی آیات میں دیکھتے ہیں، نیز اس لیے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ انہوں نے حق بات کا انکار کیا اور مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان لگا دیا، نیز یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے اسے نہ تو قتل کیا اور نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا تھا، اور جن لوگوں نے اس معاملہ میں اختلاف کیا وہ خود بھی شک میں مبتلا ہیں، انہیں حقیقت حال کا کچھ علم نہیں، محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ بہت زور آور اور حکمت والا ہے۔ ان آیات میں ان کی ایک اور بات مزید یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا، ایک تو انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہنے لگے کہ ہمارے دل تو غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا تھا، قفل ڈال دیا تھا، کہ جب انسان بہت زیادہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کے دل کو قفل میں مبتلا یعنی اس کے دل پہ پردہ ڈال دیتا ہے کہ اس کو پھر کوئی بھی حق بات صاف طور پہ واضح نظر ہی نہیں آتی،
لہٰذا وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے دل اس قدر محفوظ ہیں کہ ہمارے عقائد و نظریات میں کوئی بات بھی نہ داخل ہو سکتی ہے اور نہ اثر انداز ہو سکتی ہے، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کی انہی نافرمانیوں اور عہد شکنیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے بدبختی نازل کر دی تھی، اور اب کوئی بھی ہدایت کی بات ان پر بے اثر ثابت ہوتی تھی، اور یہ لوگ اس قدر کم فہم ہو چکے تھے کہ اپنی اس بدبختی کو بھی وہ لوگ اپنی خوبی کے انداز میں پیش کرتے تھے۔ اور پھر ان یہودیوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے جو بدبختی کی مہر لگائی تھی، اس کی وجہ صرف یہی نہیں تھی جو اوپر کی آیات میں ہمیں ان کے جرائم کی فہرست پتہ چلتی ہے، بلکہ ایک اور ان کا جرم ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیدہ مریم علیہ السلام پر انہوں نے تہمت لگا دی تھی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ ولد الحرام کہتے تھے، نعوذ باللہ، اور سیدنا زکریا علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے۔ اور دوسرا جرم ان کا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا کر مار ڈالا ہے، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کا آسمان کی طرف چلے جانا، جو دونوں معجزانہ طور پر واقع ہوئی تھیں، ان کا صرف انکار ہی نہیں بلکہ ماں بیٹا دونوں پر الزامات بھی یہ لوگ لگاتے تھے۔ ان الزامات اور ان کے جوابات بھی ہم سورہ آل عمران میں بہت تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، لہٰذا یہاں پہ انہوں نے مزید جرم پہ جرم یہ کیے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ جو کہ ایک پاکیزہ خاتون تھیں ان پر الزامات بھی لگائے، اور اس بات کو ماننے سے بھی انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود آسمان پر حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے ان کو سولی پر چڑھا دیا ہے۔ آیت 159 وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ، اور یہ جتنے اہل کتاب ہیں عیسیٰ ابن مریم کی طبعی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لائیں گے، اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہودیوں کے اسی ظلم کی وجہ سے اور بہت سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور اس لیے بھی کہ وہ سود کھاتے تھے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، نیز وہ لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھا جاتے تھے، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ اور ایماندار ہیں وہ اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ وہ نماز قائم کرتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ یہاں ان آیات کے شروع میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے نزدیک جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اس دنیا پر تشریف لائیں گے تو سارے اہل کتاب جن میں یہودی بھی ہوں گے وہ سب کے سب ان پر ایمان، ان کی طبعی موت سے پہلے ان پر ضرور ایمان لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے متعلق کچھ احادیث ہم دیکھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تم ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے وہ تم میں نازل ہوں گے، وہ صلیب توڑ دیں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، اس زمانے میں مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور ایک سجدہ ان کے نزدیک دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا، اگر چاہو تو پڑھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی اور قیامت تک غالب رہے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو اس جماعت کا امیر کہے گا، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ وہ کہیں گے، نہیں، اللہ کی طرف سے اس امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان میں سے ہی کوئی دوسروں پر امیر ہو۔ نزول مسیح اور فتنہ دجال کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اسی حال میں ہوگا کہ اللہ مسیح ابن مریم کو مبعوث فرمائے گا،
جو دمشق کے شرقی مینار سفید رنگ کے مینار کے پاس اتریں گے اور زرد رنگ کا جوڑا پہنے اور اپنے دونوں ہاتھوں میں 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے اور جب اٹھائیں گے تو بھی موتیوں کی طرح قطرے ٹپکیں گے۔ کافر ان کے سانس کی بو پاتے ہی مر جائے گا اور ان کا سانس حد نگاہ تک پہنچے گا۔ پھر وہ دجال کی تلاش کریں گے تو اسے باب لد پر پائیں گے، پھر اسے قتل کریں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال میری امت میں نکلے گا تو وہ 40 دن یا 40 سال یا 40 ماہ رہے گا، یہ مجھے نہیں معلوم۔ تو پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا، وہ ایسے ہوں گے جیسے عروہ بن مسعود ہے۔ عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے، پھر اسے مار ڈالیں گے، پھر 7 سال تک لوگ اس طرح رہیں گے کہ 2 آدمیوں میں دشمنی تک نہ ہوگی۔ ان آیات میں یہودیوں کا ایک اور جرم کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ خود تو ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن دوسروں کو بھی اللہ پر ایمان لانے سے روکتے تھے اور ان کے ذہنوں میں کئی طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر کے انہیں اللہ کی راہ سے باز رکھتے تھے۔ اور یہ سلسلہ صرف دور نبوی سے ہی متعلق نہیں، بلکہ یہ بدبختی بھی تا قیامت انہی یہودیوں کا مقدر ہو چکی ہے۔ موجودہ دور میں بھی یہ یہودیوں کا ایک نظریہ ہے اور اپنے وہ اس نظریے پر قائم رہتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرنے کی اور اپنے مذہب سے دور کرنے کی بے انتہا کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے ایسے جرائم کی ایک سزا تو انہیں یہ ملی کہ ان کے دلوں پر ایسی بدبختی مسلط ہو گئی کہ وہ حق بات کو سننے پر بھی آمادہ نہیں ہوتے، اور دوسری سزا پھر ان کو اس وقت یہ ملی کہ بعض کھانے پینے کی چیزیں جو ان پر پہلے حلال تھیں وہ حرام کر دی گئی تھیں، اور مزید ان کی سود خوری اور حرام خوری کی طرف بھی ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے بڑی سود خور، حرام خور اور مالدار قوم یہ یہود ہی ہیں، لیکن اپنی اس مالداری کے باوجود یہودی ہمیشہ پٹتے ہی رہے ہیں اور تا قیامت پٹتے ہی رہیں گے اور کہیں بھی امن کی زندگی بسر نہیں کر سکے۔ موجودہ دور میں جو یہودیوں کی حکومت اسرائیل قائم ہوئی ہے وہ بھی دوسری حکومتوں کی مدد سے قائم ہے اور انہی کے زیر سایہ چل رہی ہے، اور ان کی اس غاصبانہ حکومت کو آج تک دنیا کے بیشتر ممالک نے تسلیم ہی نہیں کیا۔ یہ عذاب تو دنیا میں ان کو ملا ہے اور آخرت میں تو بہرحال انہیں ان کی سب نافرمانیوں اور بدعہدیوں کی سزا مل کے رہے گی انشاءاللہ۔ اور پھر ان آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان لوگوں میں سے جو علم میں پختہ اور ایماندار ہیں وہ اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یعنی علم میں پختہ وہ لوگ ہیں جو منزل من اللہ وحی کے متلاشی ہوتے ہیں اور وہیں سے دلیل اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں، لکیر کے فقیر نہیں بنتے، نہ ہی اپنے آباء و اجداد کی تقلید کے پابند ہوتے ہیں، اور نہ ہی ایسے رسم و رواج کہ جو دین میں راہ پا کر ان کا حصہ بن گئے ہوں جیسے بدعات وغیرہ، ان چیزوں کے پیچھے وہ نہیں چلتے۔ یعنی ان یہودیوں میں بھی بہت سے ایسے پختہ علم کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کرتے ہیں اور اللہ کے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر چلاتے ہیں۔ اور ان میں سے سب سے بڑی مثال ہم نے پچھلے 5ویں پارے میں بھی پڑھی کہ عبداللہ بن سلام تھے اور ان کے ساتھی بھی تھے جو کہ صحیح راستے پر چلتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر ان آیات کے آخر میں بتایا گیا کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے، وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے انتہا اجر عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل کتاب میں سے جو شخص وہ یہودی ہو یا نصرانی اسلام لائے اس کو دوہرا اجر ملے گا،
ایک اجر اپنے پیغمبر پر ایمان لانے کا اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ اب یہاں پر ان آیات کے آخر میں آ کے یہودیوں کے ان تمام مطالبات کا جواب یہ کہہ کر دے دیا گیا ہے کہ ایک ہی بار میں قرآن نازل کرنے سے یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ جو ایمان لانے والے ہیں وہ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر مکمل طور پر ایمان لاتے ہیں، بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی ثبوت کے، اور پھر اس کی ان احکامات پر پوری طرح پابند رہتے ہیں اور کسی بھی ہیلے بہانے سے نئے نئے مطالبات نہیں کرتے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ سنؤتیہم اجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی عہد شکنی سے محفوظ رکھے اور اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے، اور ہمیں ان تمام احکامات پر مکمل طور پر ایمان لانے والا بنائے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکامات ہم تک پہنچائے ہیں، اور اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔